رحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الرحیق المختوم سیرت النبی پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی ہے۔ آج صفحہ نمبر 122 سے شروع کرنا ہے اور اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ظلم و جور، اور اس میں جو پچھلی دفعہ لیکچر کا جو اینڈ ہوا تھا اس کو دہرا لیتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ مختلف طرح کے کمپرومائز پیش کرے تھے، یعنی سمجھوتے کی کوئی راہ نکالنا چاہ رہے تھے۔ جب دلیل سے بات نہیں بنی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کو وہ جھٹلا نہیں سکے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کو پھیلانے سے روک سکے، تو پھر انہوں نے سمجھوتوں کی راہ نکالی تھی۔ اور اس میں پھر ہم نے یاد ہوگا کہ سورہ کافرون پڑھی تھی، جس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ دین پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کے اپنے پیارے ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں یا کوئی بھی ہیں اور آپ ان کی ہدایت کے لیے بہت زیادہ حریص ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ان کو دین پر لانے کے لیے حق کو نہیں بدلیں گے، ٹھیک ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ آج آگے پڑھتے ہیں ظلم و جور۔ سن 4 نبوت میں جب پہلی بار اسلامی دعوت منظر عام پر آئی تو مشرکین نے اسے دبانے کے لیے وہ کاروائیاں انجام دی جن کا ذکر اوپر گزر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی شروع کے 3 سال آپ کو یاد ہے نا کہ خفیہ تبلیغ ہو رہی تھی، تو جب اور تھوڑا بہت تو مشرکین مکہ کو پتہ چل ہی رہا تھا اور دیکھ ہی رہے تھے کہ وہ کچھ لوگ ایمان لا رہے ہیں، لیکن جب اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہوا اور اسلامی دعوت سامنے آئی تو اسے دبانے کے لیے مشرکین نے وہ کاروائیاں انجام دی جس کو ہم پہلے پڑھ آئے ہیں۔ یہ کاروائیاں تھوڑی تھوڑی اور درجہ بدرجہ عمل میں لائی گئیں، یعنی گریجولی ہو رہی تھیں، تھوڑی تھوڑی کر کے ہو رہی تھیں، اور ہفتوں بلکہ مہینوں مشرکین نے اس سے آگے قدم نہیں بڑھایا اور ظلم و زیادتی شروع نہیں کی۔ یعنی ابھی کہنے کو یعنی ہاتھا پائی تک نوبت نہیں پہنچی تھی، زبان کی کوئی ہو رہی تھیں، یا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہوگا کہ تانے وغیرہ دے رہے تھے اور مختلف طرح کے القابات دیتے تھے۔ اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کاروائیاں اسلامی دعوت کی راہ روکنے میں مؤثر ثابت نہیں ہو رہی ہیں تو ایک بار پھر جمع ہوئے اور 25 سرداران قریش کی ایک کمیٹی تشکیل دی جس کا سربراہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا ابو لہب تھا۔ اس کمیٹی نے باہمی مشورے اور غور و خوض کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خلاف ایک فیصلہ کن قرارداد منظور کی، یعنی یہ طے کیا کہ اسلام کی مخالفت، پیغمبر اسلام کی ایذا رسانی اور اسلام لانے والوں کو طرح طرح کے جور و ستم اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے۔ یعنی اب یہ ظلم پر اتر آئے تھے اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی اور اس میں یعنی سب ایک بات پر متفق ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا ابو لہب تھا، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے خاندانی روایات کو نبھانے کے لیے بہت کچھ ایک سائڈ پہ کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ کو شب ابی طالب یاد ہوگا کہ جس میں پورا خاندان، خواہ مسلم تھے نان مسلم تھے، وہ سبھی وہاں پر انہوں نے وہ 3 سال کی صعوبتیں برداشت کی تھیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ابو لہب کتنا زیادہ کٹر اسلام کا دشمن تھا کہ وہی اس کا سربراہ تھا اس کمیٹی کا۔ مشرکین نے یہ قرارداد طے کر کے اسے روب عمل لانے کا عزم مصمم کر لیا، یعنی پکا ارادہ کر لیا۔ اور اوپر یہ بھی یاد رکھیں کہ پھر آپ دیکھیں کہ ابو لہب کے لیے اسی لیے پوری صورت اتری ہے، ٹھیک ہے، جس میں نام لے کر اس کو اس کے بد انجام کے بارے میں اور اس کی بیوی کے انجام کے بارے میں بتایا گیا۔ مسلمانوں اور خصوصاً کمزور مسلمانوں کے اعتبار سے تو یہ کام بہت آسان تھا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بڑی مشکلات تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر پرشکوہ، باوقار اور منفرد شخصیت کے مالک تھے، یعنی آپ کا اپنا ایک روب تھا، اور آپ جانتے ہیں نا کہ آپ ان لوگوں میں صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے، تو سچائی اور امانت اور صداقت کا بھی جو ہے ایک روب ہوتا ہے، اسی لیے مومن کا اور اس کی ایک بصیرت والے مومن کا روب ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے سامنے کوئی بات نہیں کرتا۔ یہ چیک کیا کریں اپنی زندگی میں بھی کہ کیا آپ کی شخصیت ایسی ہی ہے، ڈولتی ہوئی سی ہے، آپ حق پر خود ہی قائم نہیں ہے کہ لوگ آپ کو باتیں سنا کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر سب سے پہلی جو صفت بتائی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈالنا یا آپ کو تکلیف دینا مشکل تھا، وہ ان کی اپنی ہی ذاتی خصوصیات تھیں، ٹھیک ہے۔ تو دوست دشمن سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعظیم یعنی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کا سامنا اکرام و احترام ہی سے کیا جا سکتا تھا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی نیچ اور ذلیل حرکت کی جرت کوئی رذیل اور احمق ہی کر سکتا تھا، یعنی جو حد سے ہی بڑھ جائے۔ اس ذاتی عظمت کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی حمایت اور حفاظت بھی حاصل تھی، جس کے بارے میں آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہر قیمت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا۔ اور ابو طالب مکے کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذاتی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے اتنے باعظمت تھے کہ کوئی شخص ان کا عہد توڑنے اور ان کے خانوادے پر ہاتھ ڈالنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا، یعنی جرأت نہ کرتا۔ اس صورتحال نے قریش کو سخت قلق، پریشانی اور کشمکش سے دوچار کر رکھا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ہر وقت ایک دلی بے چینی، گھٹن کا شکار تھے کہ اب اس معاملے کو کس طرح سے ایک طرف لگائیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ جو دعوت ان کی مذہبی پیشوائی اور دنیاوی سربراہی کی جڑ کاٹ دینا چاہتی تھی، آخر اس پر اتنا لمبا صبر کب تک؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اب وہ دین اسلام اور حق کے خلاف اس قدر زیادہ کٹر تھے، اور یہ چیز ان کو اپنی جو مذہبی پیشوائی تھی، یعنی جو ان کی سو کال سرداری تھی نا، اور اس کا ذکر آپ نے قرآن میں بار بار پڑھا ہوگا کہ جب بھی کوئی رسول آیا تو سب سے پہلے معاشرے کی ایلیٹ کلاس یعنی مترفین نے ان کو جھٹلایا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو حق کی دعوت ہوتی ہے نا، وہ ان لوگوں کی سرداریوں کے لیے خطرہ ہوتی ہے۔ تو جب ان کو یہ خطرہ اتنا بڑا تھا ان کے لیے کہ اگر ہم دین حق کو مان لیں یا اس کو ایٹ لیسٹ پھیلنے کا ہی موقع دیں تو یہ تو ہماری جڑ ہی کاٹ دیں گے، ہمارا پورا سسٹم ہی گر جائے گا۔ تو اس لیے وہ مزید صبر نہیں کر سکتے تھے۔ بالآخر مشرکین نے ابو لہب کی سربراہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و جور کا آغاز کر دیا۔ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابو لہب کا موقف روز اول ہی سے، جبکہ ابھی قریش نے اس طرح کی بات سوچی بھی نہ تھی، یہی تھا، یعنی یہ شروع سے ہی اس کا دشمن تھا۔ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ وہ صورت تبھی اتر گئی تھی۔ اس نے بنی ہاشم کی مجلس میں جو کچھ کیا، پھر کوہ صفا پر حرکت کی، اس کا ذکر پیچھے صفحات میں آ چکا ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس نے کوہ صفا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھایا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما سے کی تھیں، لیکن بعثت کے بعد اس نے نہایت سختی اور درستی سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی۔ اب یہ بھی دیکھیں آپ، ہم اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ کہیں نکاح ہوئے ہوں اور اپنے ہی خاندان میں، تو ظاہر ہے بنیادی طور پر ایک ماں باپ کے لیے بڑا سکون کا باعث ہوتا ہے کہ ان کی بچیوں کی بات طے ہو چکی ہے، لیکن بعد میں پھر اس وجہ سے کہ نظریات بدلے یا یہ اس وجہ سے ان کو طلاق دے دی جائے، یعنی کسی کو اس کی نظریاتی آزادی حاصل نہیں ہے، صرف اس بنا پر اس نے دونوں بیٹوں سے، دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دلوا دی۔ اسی طرح اور یہ کتنا بڑا دکھ ہے جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا ہوگا۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رفقا کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ابتل یعنی نسل بریدہ ہو گئے ہیں، یعنی ان کی نسل نہیں چلنے والی، کیونکہ ان کے ہاں تو وہی ایک سوچ تھی نا، روایت تھی کہ عورتیں تو مردوں کے نہ تو جنگوں میں کام آتی ہیں اور نہ ہی وہ ان کا بازو بنتی ہیں، تو مردوں سے ہی نسلیں چلتی ہیں اور وہ سارا کچھ۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدر پہ اور پھر عبداللہ رضی اللہ عنہ کو انتقال ہوا ہے تو اس پر بھی یہ بہت خوش ہوا۔ سبحان اللہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اب اس پر بھی آپ سوچیں کہ کسی کے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہو اور وہ ابھی چھوٹی عمر میں ہو اور وہ فوت ہو جائے تو ان ماں باپ کے لیے کتنا زیادہ دکھ کا باعث ہوتا ہے نا، اور پھر یہ کہ اپنے ہی خاندان کا کوئی شخص ایسا ہے جو کہ حسد کے مارے اس پر خوش ہو رہا ہے۔ ہم یہ بھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا اتارا تھا کہ انہی لوگوں کی نسل جو ہے ابتر ہو گئی، اور ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو قیامت تک باقی رہے گا، اور شفاعت کے بھی وہ سب سے زیادہ وہی حقدار ہیں اور شفاعت بھی وہی کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ورفعنا لک کا ذکر کیا، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نسلیں تو انہی کی کٹ گئی نا، نہ ان کا کوئی نام باقی ہے اور نہ ہی کچھ، اور آگے یہ جو جب تک سیرت پڑھی جاتی رہے گی لوگ ان کے لیے یعنی منفی جذبات ہی رکھتے ہیں۔ ہم یہ بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ایام حج میں ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لیے بازاروں اور اجتماعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا۔ طارق بن عبداللہ محاربی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف تکذیب پر ہی بس نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا رہتا تھا، یعنی صرف جھٹلاتا نہیں تھا، یعنی کہ جسمانی کارروائی پر بھی اترا ہوا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرمائے، یعنی دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پھیلانے میں کس طرح کی مشکلات کو برداشت کیا۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کا نام عربہ تھا اور جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت یعنی دشمنی میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی، چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اور دروازے پر رات کو کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔
خاصی بد زبان اور مفسدہ پرداز بھی تھی، یعنی فساد پھیلانے والی تھی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرنا، لمبی چوڑی دسیسہ کاری اور افطرا پردازی سے کام لینا، یعنی جھوٹ گھڑنا، فتنے کی آگ بھڑکانا اور خوفناک جنگ برپا رکھنا اس کا شیوا تھا، یعنی طریقہ تھا۔ اسی لیے قرآن نے اس کو حمالۃ الحطب یعنی لکڑی ڈھونے والی کا لقب عطا کیا، اور یہی وہاں پر یہ اس کی سزا بھی ہوگی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہمراہ تھے۔ یہ مٹھی بھر پتھر لیے ہوئے تھی، سامنے کھڑی ہوئی تو اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی، صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سامنے پہنچتے ہی سوال کیا، ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری حج کرتا ہے، یعنی میرے برائی میں کچھ کہتا ہے، بخدا اگر میں اسے پا گئی تو اس کے منہ پر یہ پتھر دے ماروں گی، دیکھو خدا کی قسم میں بھی شاعرہ ہوں۔ پھر اس نے یہ شعر سنایا، مزممن اسوینا و امرہ ابینا و دینہ قلینا۔ ہم نے مزمم یعنی نعوذ باللہ، اس نے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، ان کی نافرمانی کی، اس کے امر کو تسلیم نہ کیا اور اس کے دین کو نفرت و حقارت سے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد واپس چلے گی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ ابو بکر بزار نے بھی یہ واقعہ روایت کیا ہے، اور اس میں اتنا مزید اضافہ ہے کہ جب وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑی ہوئی تھی تو اس نے یہ بھی کہا، ابو بکر تمہارے ساتھی نے ہماری حج کی ہے؟ ابو بکر نے کہا، نہیں، اس عمارت کے رب کی قسم وہ شعر کہتے ہیں نہ اسے زبان پر لاتے ہیں۔ اس نے کہا، تم سچ کہتے ہو۔ تو یعنی حج جو ہے نا وہ شعر کی ایک قسم، شاعری کی ایک قسم ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شعر نہیں کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی سورہ لہب کی طرف ہی اشارہ کر رہی تھی۔ ابو لہب اس کے باوجود کہ یہ ساری حرکتیں کر رہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور پڑوسی تھا، اس کا گھر آپ کے گھر سے متصل تھا، یعنی جڑا ہوا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے پڑوسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر ستاتے تھے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جو گروہ گھر کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیا کرتا تھا وہ یہ تھا، ابو لہب، حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرہ ثقفی، ابن الاسداء حذلی، یہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے، اور ان میں سے حکم بن ابی العاص کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہ ہوا۔ ان کے ستانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو کوئی شخص بکری کی بچہ دانی اس طرح ٹکا کر پھینکتا کہ وہ ٹھیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرتی۔ چولہے پر ہانڈی چڑھائی جاتی تو بچہ دانی اس طرح پھینکتے کہ سیدھی ہانڈی میں جا گرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر ایک گھروندہ بنا لیا تاکہ نماز پڑھتے ہوئے ان سے بچ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ تکالیف ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہی ہمسائے گزار رہے تھے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح کے گھر تھے وہاں پر یعنی یہ تو نہیں تھا کہ کورڈ تھے یا جو بھی، تو کیسے بچا جا سکتا تھا ان کی اظہار ثانیوں سے، اور کہ آپ اللہ کی عبادت میں ہیں اور اس میں بھی آپ خشوع نہیں اختیار کر سکتے کہ اوپر کچھ گرائیں لوگ، نعوذ باللہ۔ کوئی چیز ویسے ہی کوئی ہلکی سی بھی چیز گر جائے نا تو انسان کتنا ڈسٹرب ہوتا ہے، اور کہاں کہ بچہ دانی، اور اسی طرح گھروں میں اتنا تھا ہی کہاں کہ نئی سے نئی ہنڈیاں چڑھائی جاتی تو ہانڈی میں پھینکتے تھے تاکہ کھانا خراب کر سکیں۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ گندگی پھینکی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لکڑی پر لے کر نکلتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے، اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے، پھر اسے راستے میں ڈال دیتے۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا۔ یعنی یہ بھی بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، سبحان اللہ۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو ویسی ہی جوابی کارروائیوں میں پڑ جاتا، لیکن آپ صرف یہ کرتے کہ کہتے یہ کیسی ہمسائیگی ہے، ٹھیک ہے، یعنی دوسرے کو خیال دلایا جائے۔ عقبہ بن ابی معیط اپنی بدبختی اور خباثت میں اور بڑھا ہوا تھا، چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے کچھ رفقا یعنی ساتھی بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں باز نے باز سے کہا، کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹ کی اوجھڑی لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کی اوجھڑی کتنی بھاری ہوتی ہے۔ اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوجھ لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دیا۔ میں سارا ماجرا دیکھ رہا تھا مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا، کاش میرے اندر بچانے کی طاقت ہوتی۔ اور یہ جو اوجھڑی ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، ظاہر ہے ذبح کے وقت جب وہ نکالی جاتی ہیں تو آپ نے کبھی دیکھا ہی ہوگا بیک ہوم میں یہ منظر کے پڑی ہوتی ہیں، پھر وہاں سے اٹھائی جاتی ہیں کوڑے کے طور پر۔
استغفر اللہ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی میں پڑے رہے، سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں اور آپ کی پیٹھ سے اوجھ ہٹا کر پھینکی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ اور اس میں یہ جو دعا ہے نا 3 الفاظ ہیں صرف، لیکن یہ بد دعا ہے، تو قنوت نازلہ میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، جیسے آج جس طرح سے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے تو نام لے کر بھی پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کو پکڑ لے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تو ان پر بہت گراں گزری، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں، یعنی شہر مکہ میں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر بد دعا کی، اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے اور عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ان کی کاروائیاں اس حد تک آگے جا بڑھی تھیں کہ اب ان میں خیر باقی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ وہی صورتحال ہے نا جیسے نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اب ان کی نسلوں سے بھی جو پیدا ہوں گے وہ فاسق اور فاجر ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام دین کے بڑے بڑے دشمن ہیں یہ، جن کے لیے بد دعا کی گئی۔ انہوں نے 7ویں کا نام بھی گنایا لیکن راوی کو یاد نہ رہا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گن گن کر لیے تھے، سب کے سب بدر کے کنویں میں مقتول پڑے ہوئے تھے، یعنی بدر میں یہ سب پھر مارے گئے۔ سسٹر آپ اپنا میوٹ کر لیں پلیز، جی جزاک اللہ۔ امیہ بن خلف کا وطیرہ تھا کہ وہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو لان تان کرتا، اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر لان تان اور برائیاں کرنے والے کے لیے تباہی ہے۔ ابن حشام کہتے ہیں کہ ہمزہ وہ شخص ہے جو اعلانیہ گالیاں بکے اور آنکھیں ٹیڑھی کر کے اشارے کرے، اور لمزہ وہ شخص ہے جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرے اور انہیں اذیت دے، ٹھیک ہے۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہم غیبت کرتے ہیں تو لوگ ہمیں روکیں تو ہم کہتے ہیں تو میں سامنے بھی کہہ سکتا ہوں، یہاں کے دونوں کے لیے ویل ہلاکت آیا ہے نعوذ باللہ، تو بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حمز وہ ہے جو کہ اعلانیہ کیا جاتا ہے آنکھوں کے اشاروں سے، اور لمز وہ ہے جو پیچھے غیبت وغیرہ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ دونوں کے لیے ویل ہے، ٹھیک ہے۔ ویل جو ہے جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے اور اس کا مطلب تباہی بھی ہے۔ امیہ کا بھائی ابی بن خلف عقبہ بن ابی معیط کا گہرا دوست ہے۔ ایک بار عقبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا، ابی کو معلوم ہوا تو اس نے عقبہ کو سخت سست کہا، عتاب کیا، یعنی اس نے آپ سے کلام سنا تو اس کے دوست نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، اس پر ناراض ہوا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ جا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تھوک آئے۔ آخر عقبہ نے ایسا ہی کیا، خود ابی بن خلف نے ایک مرتبہ ایک بوسیدہ ہڈی لا کر توڑی اور ہوا میں پھونک کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اڑا دی۔ اخنس بن شریک ثقفی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والوں میں تھا۔ قرآن میں اس کے 9 اوصاف بیان کیے گئے ہیں جس سے اس کے کردار کا اندازہ ہوتا ہے۔ ارشاد ہے وَلَا تُطِیعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِیمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَیْرِ مُعْتَدٍ اثیم عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِکَ زَنِیمٍ۔ تم بات نہ مانو کسی قسم کھانے والے ذلیل کی جو لان تان کرتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، حد درجے ظالم، بد عمل اور جفاکار ہے، اور اس کے بعد بد اصل بھی ہے، یعنی اس کی اصل کا بھی نہیں پتہ۔ ابو جہل کبھی کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرآن سنتا تھا، لیکن بس سنتا ہی تھا، ایمان و اطاعت اور ادب و خشیت اختیار نہیں کرتا تھا۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات سے اذیت پہنچاتا اور اللہ کی راہ سے روکتا تھا، پھر اپنی اس حرکت اور بڑائی پر ناز اور فخر کرتا ہوا جاتا تھا، گویا اس نے کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام دے دیا ہے۔ قرآن مجید کی آیات اسی شخص کے بارے میں نازل ہوئیں۔ فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے صدقہ دیا نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پیٹھ پھیری، پھر وہ اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس گیا، تیرے خوب لائق ہے کہ ایسا ہو۔ تو یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں، جو کٹر دشمن تھے ان کے بارے میں سارا بتایا جا رہا ہے۔ اس شخص نے پہلے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکتا رہا۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ اس کا گزر ہوا، دیکھتے ہی بولا محمد کیا میں نے تجھے اس سے منع نہیں کیا تھا، ساتھ ہی دھمکی بھی دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈانٹ کر سختی سے جواب دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کاہے کی دھمکی دے رہے ہو، دیکھو خدا کی قسم اس وادی مکہ میں میری محفل سب سے بڑی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فَلْيَدْعُ نَادِیَہ، اچھا تو وہ بلائے اپنی محفل کو، ہم بھی سزا کے فرشتوں کو بلائے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کے ہاں یہ دیکھیں نا کہ
جس کی محفل بڑی ہوتی تھی نا وہ بڑا عزت والا شخص تھا. تو وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ دیکھو مکہ میں میری محفل سب سے بڑی ہے. آج بھی یہ ہوتا نا کہ لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر پارٹیز کرتے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں اور پھر اس کی ویڈیوز بنتی ہیں اور آن لائن بھیجتے ہیں کہ فلاں 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 لوگوں سے میرے اتنے بڑے بڑے مراسم ہیں، فلاں ایلیٹ کلاس کے یہ لوگ میری دعوت میں آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ جو ایک دنیا دار دنیا پرست کی سوچ ہوتی ہے نا، تو کہنے لگا کہ میری محفل سب سے بڑی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر رک کر ہم ذرا سوچیں کہ ہم کس طرح کی محفلوں پر فخر کرتے ہیں اور ہماری محفلوں میں کون سے لوگ آتے ہیں. ایک روایت میں مذکور ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گریبان گلے کے پاس سے پکڑ لیا اور جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا، تیرے لیے بہت ہی موزوں ہیں، تیرے لیے بہت ہی موزوں ہیں. اس پر اللہ کا یہ دشمن کہنے لگا اے محمد مجھے دھمکی دے رہے ہو، خدا کی قسم تم اور تمہارا پروردگار میرا کچھ نہیں کر سکتے. میں مکے کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان چلنے پھرنے والوں میں سب سے زیادہ معزز ہوں. ٹھیک ہے، اور جب اس کی موت کا وقت تھا تب بھی اسی میں غرور میں تھا کہ مجھے کس نے مارا ہے نا. بہرحال اس ڈانٹ کے باوجود ابو جہل اپنی حماقت سے باز آنے والا نہ تھا، بلکہ اس کی بدبختی میں کچھ اور اضافہ ہی ہو گیا. تو یہاں پر دراصل جو یعنی کہ باطل پر اس کے جو نظریات تھے اور حق کے خلاف جو اس کی دشمنی تھی، جو اس کا تعصب تھا، اندر دل میں جو حسد اور عناد بھرا ہوا تھا نا کہ حق بات کو قبول ہی نہیں کرنا، تو وہ اپنی بیوقوفی میں وہ بڑھتا ہی چلا گیا کہ میرے سے معزز تو کوئی بڑھ کے مجھ سے بڑھ کر تو کوئی ہے ہی نہیں، میری تو محفلیں اس مکہ میں بہت معزز ہیں. چنانچہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار سرداران قریش سے ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کے روبرو اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے، یعنی سجدے میں رکھ دیتا ہے، زمین پر رکھ دیتا ہے. جواب دیا گیا ہاں. اس نے کہا لات و عزیٰ کی قسم اگر میں نے اس حالت میں اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن رون دوں گا. لات اور عزیٰ ان کی دیویوں کے نام تھے نا، الہ سے انہوں نے لات مؤنث بنائی ہوئی تھی، عزیز سے عزیٰ مؤنث. ٹھیک ہے، اور ان کے نعوذ باللہ بت بھی تھے اور حج کے موقع پر یہ ان کے طواف کو بھی جاتے تھے نا. تو اس کی قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں نے اسے اس حالت میں دیکھا تو اس کی گردن رون دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا. اس کے بعد اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور اس ذوم میں چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن رون دے گا، لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑی کے بر پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے بچاؤ کر رہا ہے. لوگوں نے کہا ابو الحکم تمہیں کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، ابو جہل اس کا نام بعد میں پڑا تھا جب اس نے، ادروائز یہ حکم مشہور تھا، لیکن اس کی حکمت، اس کی عقل اس کے کام نہیں آئی کہ وہ حق کو پہچان کر اس پر، یعنی اسے توفیق ہی نہ ہوئی کہ وہ اسے قبول کرتا. اس نے کہا میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے، ہولناکیاں ہیں اور پر ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی طرف سے باقاعدہ حفاظت ہو رہی تھی. جور و ستم کی یہ کاروائیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی تھیں اور عوام و خواص کے نفوس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منفرد شخصیت کا جو وقار اور احترام تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے سب سے محترم اور عظیم انسان ابو طالب کی جو حمایت و حفاظت حاصل تھی اس کے باوجود ہو رہی تھیں. باقی رہیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام دشمنی میں اتنے آگے نکل گئے تھے کہ اب یہ ساری باتیں بھی ان کی رکاوٹ نہیں بن رہی تھیں. باقی رہیں وہ کاروائیاں جو مسلمانوں اور خصوصاً ان میں سے بھی کمزور افراد کی ایذا رسانی کے لیے کی جا رہی تھیں، تو وہ کچھ زیادہ ہی سنگین اور تلخ تھیں. ہر قبیلہ اپنے مسلمان ہونے والے افراد کو طرح طرح کی سزائیں دے رہا تھا اور جس شخص کا کوئی قبیلہ نہ تھا ان پر اوباشوں اور سرداروں نے ایسے ایسے جور و ستم رواں رکھے تھے جنہیں سن کر مضبوط انسان کا دل بھی بے چینی سے تڑپنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، یہ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ عرب کا قبائلی نظام اس طرح کا تھا کہ قبیلے کی حمایت اور سپورٹ کے بغیر رہنا مشکل تھا. تو جو لوگ تو قبیلے اور اس کی حمایت میں تھے وہ بھی تکالیف کا شکار تھے، لیکن جو نہیں تھے وہ تو بیچارے ایسے تھے کہ ان پر گزرنے والی تکالیف کو سن کر ہی انسان کا دل جو ہے وہ کانپ اٹھتا ہے. ابو جہل جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا، ذلیل و رسوا کرتا اور مال و جا کو سخت خسارے سے دوچار کرنے کی دھمکیاں دیتا، اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے مارتا اور دوسروں کو بھی برانگیختہ کرتا، یعنی ان کو بھی ابھارتا کہ اس کو ماریں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس مال تھا، دولت والا تھا، اثر و رسوخ والا تھا معاشرے میں اور وہ مسلمان ہو رہا تھا تو اس کے ساتھ بس زبانی کارروائیوں سے کام لیا جاتا، لیکن جو بیچارہ غریب غلام تھا کوئی تو اس کو تو جسمانی طور پر بھی بہت ہی زد و کوب کیا جاتا. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا.
مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا دانہ پانی بند کر دیا اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ یہ بڑے ناز و نعمت میں پلے تھے، حالات کی شدت سے دوچار ہوئے تو کھال اس طرح ادھڑ گئی جیسے سانپ کچلی چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کے لیے آتا ہے کہ ان کے کپڑے، ان کی خوشبو اور ان کا جو کھانا پینا تھا بہت ناز و نعمت میں پلے تھے، لیکن جب اسلام لائے اور ماں نے یہ کیا تو پھر یہ سب کچھ بھی برداشت کیا جو انہیں جسمانی طور پر دیکھنا پڑا۔ بلال امیہ بن خلف جہمی کے غلام تھے رضی اللہ عنہ۔ امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیتا تھا اور وہ انہیں مکے کے پہاڑوں میں گھماتے پھراتے تھے، یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا تھا۔ خود امیہ بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے سے مارتا تھا اور چلچلاتی دھوپ میں جبراً بٹھائے رکھتا تھا، کھانا پانی بھی نہ دیتا بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا تھا، اور اس سے بڑھ کر یہ ظلم کرتا تھا کہ جب دوپہر کی گرمی شباب پر ہوتی یعنی عروج پر ہوتی تو مکہ کے پتھریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا خدا کی قسم تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس حالت میں بھی فرماتے احد احد۔ ایک روز یہی کارروائی کی جا رہی تھی کہ ابو بکر کا عذر ہوا، انہوں نے بلال رضی اللہ عنہ کو ایک کالے غلام کے بدلے، اور کہا جاتا ہے کہ 200 درہم یعنی 735 گرام چاندی یا 280 درہم یعنی 1 کلو سے زائد چاندی کے بدلے خرید کر آزاد کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور ابو بکر صدیق کے لیے آتا نا کہ انہوں نے اس طرح بہت سے غلام آزاد کیے تھے، اور یہ وہ کیوں آزاد کر رہے تھے کہ ان کو خریدیں یا ان سے کوئی کام لیں، نہیں، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے، سبحان اللہ۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بنو مخزوم کے غلام تھے، انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی، یعنی یہ بھی غلام تھے، اور ان کے ساتھ جو حال ہوا، مشرکین جن میں ابو جہل پیش تھا، سخت دھوپ کے وقت انہیں پتھریلی زمین پر لے جا کر اس کی تپش سے سزا دیتے۔ ایک بار انہیں اسی طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، کیونکہ ابھی اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو جوابی کارروائی کرنے اور جنگ کا حکم نہیں ہوا تھا، کیونکہ مسلمان اس حالت میں نہیں تھے نا، ٹھیک ہے۔ تو پھر ان فتنوں پر صبر کرنے کو کہا جا رہا تھا۔ بالکل اسی طرح یہاں پر رک کر یہ سوچیں کہ بعض اوقات نا ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے گزارتے ہیں کہ کبھی آپ مکی زندگی میں ہوتے ہیں، کبھی آپ مدنی زندگی میں ہوتے ہیں۔ حکمت یہ ہوتی ہے کہ جس زندگی میں آپ ہیں نا اس کو محسوس کریں اور اس کے مطابق بر وقت فیصلے کریں، کیونکہ اگر آپ ایسی حالت میں ہیں کہ بھی آپ کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی آپ کی سے نہیں ہے، تو پھر اگر اس وقت آپ روب دکھائیں گے نا تو معاملات کو بگاڑ دیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ جو آپ دین پر کچھ تھوڑا بہت عمل کر بھی رہے ہیں تو وہ بھی جاتا رہے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچیاں شادی ہو کے ایسے گھروں میں چلی جاتی ہیں جہاں پر دین کے معاملے میں ان پر سختی کی جاتی ہے یا مذہب تبدیل ہو جاتا ہے، دین تو ایک ہی ہے ظاہر ہے لیکن فقہ مختلف ہو سکتی ہے، تو پھر عقل مند ماں باپ کا جو طریقہ ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ بچی کو صبر کا مشورہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور صبر سے بہت سے معاملات جو ان سے ہیں وہ سدھر بھی جاتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ اس وقت وہ فورس میں نہیں ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو آپ نے کہا آل یاسر صبر کرنا اور جنت کی ان کو بشارت دی، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے وہ ماں باپ جو عقل مند ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کا گھر بسانا چاہتے ہیں، اور یہ وائس ورثہ ہو سکتا ہے، خواہ بیٹا ہو بیٹی ہو، تو پھر ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا جو ان سی ہے نا وہ یعنی کہ لینڈ آف پیراڈائز نہیں ہے، اصل جنت تو وہاں ہے جو ہمیں ملنی ہے، اور وہ انہی آزمائشوں سے گزر کر ملنی ہے۔ جیسے آتا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا، پھر پوچھا تصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ آخرکار یاسر ظلم کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے، اور سمیہ رضی اللہ عنہ جو عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں، ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا اور وہ دم توڑ گئیں۔ یہ اسلام میں پہلی شہیدہ ہیں۔ عمار رضی اللہ عنہ پر سختی کا سلسلہ جاری رہا، انہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر رکھ دیا جاتا اور کبھی پانی میں ڈبویا جاتا۔ ان سے مشرکین کہتے تھے کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہ دو گے یا لات و عزیٰ کے بارے میں کلمہ خیر نہ کہو گے، ہم تمہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ یعنی اور آپ یہ دیکھیں کہ صرف گرمی کی حدت اور شدت نہیں برداشت کرائی گئی بلکہ پانی میں ڈبویا جاتا، اور پانی کا عذاب بھی ایسا عذاب ہے نا، کبھی آپ یہ دیکھیں کہ نہاتے ہوئے پانی پڑے ایسے کہ ہمارا سانس بند ہو تو کیسے یعنی کہ بندے کو جھرجھری آ جاتی ہے نا، تو کہاں کہ پانی میں سختی سے ڈبویا جائے کہ یعنی کہ موت کے قریب کر دیا جائے، اور چاہتے کیا تھے کہ لات و عزیٰ کے بارے میں اچھی بات کریں۔
عمار رضی اللہ عنہ نے مجبوراً ان کی بات مان لی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مجبور اتنے کر دیے گئے کہ منہ سے نکل گیا ان کی دیویوں کے بارے میں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اس پر کوئی گرفت نہیں۔ یہاں پہ رک کے تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ آپ کی کوئی سے نہیں ہے۔ بعض اوقات ایئرپورٹ پہ آپ کو ایسی باتوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے نا اپنے اسلامی حلیے کی وجہ سے، تو وہاں پر پھر صبر سے گزر جائیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سب لوگوں کو سرو کیا جا رہا ہے اور آپ کو بیچ میں سے چھوڑ دیا جاتا ہے، لائن میں سے آپ کو پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ان سی ہیں آپ، تو اس وقت بھی حکمت اور عقل کا تقاضا کیا ہے کہ تھوڑا سا صبر کر کے اس کو گزار دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر یہ کہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اگر کوئی اس قدر جسمانی تکلیف سے گزارا جائے تو پھر اگر وہ کہہ بھی دے لیکن اس کا دل ایمان پر کھل چکا ہے، سینہ یعنی اس کا شرح صدر ہے ایمان پر، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن اسے مجبور کیا گیا ہے تو پھر اس پر کوئی پکڑ نہیں۔ فقیہ جن کا نام افلح تھا، بنی عبدالدار کے غلام تھے، اور ان کے یہ مالکان ان کا پاؤں رسی سے باندھ کر انہیں زمین پر گھسیٹتے تھے۔ خباب بن ارد قبیلہ خزاعہ کی ایک عورت ام انمار کے غلام تھے۔ مشرکین انہیں طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے، ان کے سر کے بال نوچتے تھے اور سختی سے گردن مڑوڑتے تھے، انہیں کئی بار دہکتے انگاروں پر لٹا کر اوپر سے پتھر رکھ دیا کہ وہ اٹھ نہ سکیں۔ زنیرہ اور نہدیہ رضی اللہ عنہما اور ان کی صاحبزادی اور ام عبیس، یہ سب لونڈیاں تھیں، انہوں نے اسلام قبول کیا اور مشرکین کے ہاتھوں اسی طرح کی سنگین سزاؤں سے دوچار ہوئیں جن کے چند نمونے ذکر کیے جا چکے ہیں۔ قبیلہ بنی عدی کے خانوادے بنی مؤمل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب جو بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس قدر مارتے تھے انہیں کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے کہ میں نے تجھے کسی مروت کی وجہ سے نہیں بلکہ محض تھک جانے کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ آخرکار ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بلال اور عامر بن فہیرہ کی طرح ان لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ مالدار تھے اور ان کا مال اللہ کی راہ میں ہی خرچ ہو رہا ہے۔ مشرکین نے سزا کی ایک شکل یہ بھی اختیار کی تھی کہ بعض صحابہ کو اونٹ اور گائے کی کچلی کھال میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈال دیتے تھے اور بعض کو لوہے کی زرہ پہنا کر جلتے ہوئے پتھر پر لٹا دیتے تھے۔ در حقیقت اللہ کی راہ میں ظلم و جور کا نشانہ بننے والوں کی فہرست بڑی لمبی ہے اور بڑی تکلیف دہ بھی۔ حالت یہ تھی کہ جس کسی کے مسلمان ہونے کا پتہ چل جاتا تھا مشرکین اس کے در پہ آزار ہو جاتے تھے۔ اور یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ مسلسل تکالیف تھیں جو ان کو دی جا رہی تھیں، اور پھر یہاں پر ابھی ہاتھ اٹھانے کا بھی حکم نہیں تھا، تو صبر ہی تھا جو چارہ کار تھا۔ یہاں پھر وہ اترنے والی صورتیں جو کہ جنت کی بشارتیں دے رہی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پیچھے کہا کہ جنت پیچھے ابو ان سے فرمایا نا یاسر سے کہ جنت تمہاری منتظر ہے، یعنی اس کی خوشخبری دی۔ تو یہاں پر جو ہمارے لیے عمل کی بات ہے، آج اتنا ہی پڑھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جن جسمانی تکالیف سے یہ مسلمان گزارے گئے ان میں سے میرا نہیں خیال کہ کوئی 99% بھی ہم کوئی گزرتا ہو، ٹھیک ہے۔ ہمارا امتحان تو اتنا ہی ہے کہ ہم خود دین پر قائم ہو جائیں اور ہم اپنے عقائد اور نظریات پر ثابت قدم رہیں، کیونکہ اس وقت بھی آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف حق ہے اور دوسری طرف باطل نظریات ہیں جن کا بہت زیادہ پروپیگنڈا ہے میڈیا کے تھرو، اور یہی وار ہے جس میں ہم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ ادروائز جسمانی اس طرح کی تکالیف میرا خیال ہے کہ آج کے مومن سہنے کے قابل بھی نہیں ہیں اور اس سے گزارا بھی نہیں جاتا، الا ماشاء اللہ بہت سے لوگ گزارے بھی جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے، سیرت سے ہمیں سبق سیکھنے اور اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔